نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ خواجہ مہدی علی کشمیری کے نام لکھا ہے۔ اس بزرگ گروہ کے ساتھ محبت کی ترغیب میں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام۔ آپ نے جو گرامی نامہ کمال محبت اور اخلاص سے تحریر فرمائے اور انہی کے آپ نے جو گرامی نامہ کمال محبت اور اخلاص سے تحریر فرمایا تھا ماں تحفوں کے موصول ہوا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالی اس گروہ کی محبت پر آپ کو استقامت عطا فرمائے اور انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہمنشین بدبخت نہیں ہوتا اور ان کا انیس اور حبیب محروم نہیں رہتا اور ان سے میل جول رکھنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہمنشین ہیں۔ جب ان پر نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جس نے ان کو پہچان لیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا۔ ان کی نظر دوا ہے اور ان کا کلام شفا۔ ان کی صحبت سراپا نور اور ضیاء ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے ان کے ظاہر کو دیکھا وہ نامراد اور خسارہ میں پڑا، اور جس نے ان کے باطن پر نظر رکھی اس نے نجات اور فلاح پائی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ الہی، یہ کیا ماجرا ہے جو تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کہ جس نے ان کو پہچان لیا اس نے تجھ کو پا لیا، اور جب تک تجھ کو نہ پایا ان کو نہ پہچانا۔ یعنی ان کو پہچان لینا اور تجھ کو پا لینا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ ایک اعتبار سے ذاتی تقدم شناخت کے لیے ہے اور دوسرے اعتبار سے یافت یعنی پا لینے کو۔ شیخ الاسلام حروی قدس سرہ کا قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شناخت پہلے ہے، کیونکہ وہی پہلے ہے اور اسی سے ابتدا زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ والسلام علیکم وعلی من لدیکم۔ اس بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے نا، وہ یہ خط لکھا تھا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں، جس کو ہم اپنی زبان میں نا ولیوں کے بارے میں کہہ لیتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر نا جو ولی ہونا یا اللہ کا بڑا نیک بندہ ہونا، اس کا جو ایک ظاہری معیار بنا ہوا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، یا بہت زیادہ لمبے لمبے نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، اور بہت زیادہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ تو ہم ایسے آدمی کے بارے میں نا یہ کہا کرتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ وظیفے کرنے والا، بہت زیادہ نفلیں پڑھنے والا، بہت زیادہ تسبیحیں کرنے والا، بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والا اللہ کا ولی ہو۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔
کیسے صحیح نہیں ہے کہ جو ہے نا ولایت کا تعلق یا بزرگ ہونے کا تعلق یا ولی ہونے کا تعلق وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کو چھوڑنے کے ساتھ جوڑا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے جو گناہوں سے زیادہ بچنے والا ہے. اب اس میں نفلوں کا ذکر ہی نہیں ہے، تسبیح کا ذکر ہی نہیں ہے، نفلی روزوں کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ تقوی کا ذکر ہے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینے کا ذکر ہے، گناہوں سے بچنے کا ذکر ہے. اور اس سے بھی واضح طور پر قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ایک اور آیت میں یہ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، وہ صرف اور صرف متقی لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینے والے، یہی صرف اور صرف اللہ کے ولی. اور پھر ولایت کا جو تعلق ہے اس کو ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا. اب اس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ولایت کی نا دو قسمیں ہیں، وہ ایک ہوتی ہے ولایت عامہ اور ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ. جیسے نادرہ کے دفتر میں چلے جائیں نا تو ایک ہوتا ہے عام فیس والا کاؤنٹر اور ایک ہوتا ہے زیادہ فیس والا کاؤنٹر. تو اب یہ جو ہوتی ہے نا ولایت عامہ، تو ہر وہ آدمی جو ایمان والا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی دوستی اس کو بھی حاصل ہوگی. جیسے فرماتے ہیں نا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اور جو ولایت کا جو اعلیٰ درجہ ہے، جو خاص درجہ ہے، جو VIP کاؤنٹر ہے، وہ ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ولایت کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص درجہ حاصل ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بھی جو ہے نا وہ جو سب سے زیادہ جو تعلق والا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہے، اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا، تو ان کو یہ بات فرمائی تھی جس کا مفہوم تھا ان اول الناس بی المتقون این کانوا وحیث کانوا، یعنی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی. سب باتوں کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں. اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نا وہ قرب یا تعلق تب ہی ملے گا جب وہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہتا ہوگا یا مسجد نبوی کے اندر ہی 5 نمازیں، سال کی ساری نمازیں پڑھتا ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ میرے لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک متقی ہے. وہ جو کوئی بھی ہے، وہ جس بھی برادری کا ہے، وہ جس بھی قبیلے کا ہے، وہ جس بھی بر اعظم کا ہے، وہ جس بھی ملک کا ہے،
ٹھیک ہے، وہ جس بھی قوم کا ہے، وہ جس بھی رنگ کا، جس بلڈ گروپ کا، کسی بھی چیز کا ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی بھی ہو، اینہ کانو و حیث کانو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈر، اللہ کی نافرمانی کو اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے چھوڑنے والے قریب ہوتے ہیں۔ اب تو اس لیے نا ہمیں اپنے اس کانسیپٹ کو نا ذرا ٹھیک کرنا چاہیے۔ پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ جو اللہ کے جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں، وہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بہت زیادہ نفلی عبادت بھی کرنے والے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے وہ نفلوں پہ بھی زور ہے، تسبیحوں پہ بھی زور ہے، وظیفوں پہ بھی زور ہے، اور تہجدوں کے نفلوں پہ بھی زور ہے، قرآن کی تلاوت کے بھی 6 7 پارے اس پہ بھی زور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی چل رہا ہے، اور ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ میوزک بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اپنی زبان سے جھوٹ بھی نکل رہا ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا آدمی جو یہ دونوں کام کری جا رہا ہے، یہ آدمی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی ولایت کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اس اعتبار سے اب کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ جناب رات کو 2 بجے اٹھے اور جو ہے نا وہ صبح 4 بجے تک نفل پڑھتا رہے؟ کتنا مشکل کام ہے۔ اور جناب وہ روزانہ قرآن پاک کے 3 پاروں کی تلاوت کرے، دنیا کے بھی کام کرے، کتنا مشکل کام ہے۔ اور وہ روزانہ جو ہے وہ ہزاروں دفعہ درود شریف بھی پڑھتا ہے، 500 دفعہ استغفار بھی کرتا ہے، 500 دفعہ آیت کریمہ بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور لمبے لمبے ذکر وظیفے بھی کرتا ہے۔ تو یہ کام آسان ہے، یا انسان اپنی آنکھ سے غلط دیکھنا چھوڑ دے، اپنے کانوں سے غلط سننا چھوڑ دے، اور اپنی زبان سے غلط بولنا چھوڑ دے، یہ کام آسان ہے۔ تو اللہ کا ولی بننا بہت آسان کام، مشکل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ 1000 راتوں کی تہجد کے پڑھنے سے افضل ہے کسی ایک گناہ کا چھوڑ دینا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ اپنی اس چیز پر قابو پانے کی نا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کرے ہم سے گناہ چھوڑ۔ تو جب انسان اس کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے ڈر سے انسان گناہ کرنے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندے کے سر پر اپنی ولایت کا تاج رکھ دیا کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا ولی بننا یا اللہ تعالیٰ کا دوست بننا بہت آسان کام ہے۔ اور آج کے ہمارے اس دور کے اندر جو ہمارے لیے جو ایک بہت ایک روحانی اعتبار سے نا ہماری بریک لگانے والی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ اپنی آنکھ کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی آدمی کے سامنے کوئی غیر محرم عورت آئی تو اس نے اپنی آنکھ کو اس پر پڑنے سے بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کی ایسی حلاوت اور ایمان کی ایسی ایک لذت کو پیدا کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر یہ انسان، اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ محسوس کرتا ہے۔ وعلیکم السلام۔
جیسے وہ آتا ہے نا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے یہ پوچھا تھا کہ جی کتنے اور بڑے بڑے گناہ ہیں، تو لیکن ان میں سے کافی سارے گناہوں پر نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کے وقت میں نا ایمان کے سلب ہونے کی جو ہے نا وہ وعید نہیں سنائی گئی، لیکن کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے حرام دیکھنے کا عادی ہوتا ہے، موت کے وقت میں اس کا نا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو کہتے میں نے ان سے پوچھا اپنے شیخ سے کہ جی اس کی کیا وجہ ہے کہ بد نظری پہ اللہ نے اتنا جو ہے وہ مطلب سخت اس کا جو عذاب رکھا ہے، اس کا اتنا بڑا نقصان رکھا ہے۔ تو کہتے انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی جب انسان جو ہے نا وہ للچائی ہوئی نظر سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھتا ہے تو اللہ کو اس پر غیرت آتی ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی مخلوق کو مجھے چھوڑ کر میری طرف توجہ کرنے کی بجائے، میری طرف نظر کرنے کی بجائے میری بنائی ہوئی ایک پیشاب پخانے کی مخلوق کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، تو اس پہ اللہ کو غیرت آتی ہے۔ اس لیے ہمارے غالب حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ یہ جو بد نظری ہے نا یہ بالکل جو ہے نا وہ بے لذت کا گناہ ہے، ملتا ملاتا کچھ بھی نہیں ہے، دل میں حسرت علیحدہ رہ جاتی ہے۔ کون سا جس کو بندہ جو ہے وہ مطلب جس کا جو ایکس رے کرنے میں لگا ہوا ہے یا جس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے میں لگا ہوا ہے وہ کون سا اس کو مل جانی ہے، ملنی تو ہے نہیں اس کو، تو اس لیے اور یہ اتنا ایسا خبیث گناہ ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے نا کہ اگر ایک آدمی ہے اس کو دنیا کی ساری لڑکیاں دکھا دو، مثال کے طور پر سب لڑکیاں اس کو دکھا دو اور اس کو یہ کہا جائے کہ بھئی تمہیں مثال کے طور پہ اگر دنیا کے اندر جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ جو ہے نا 15 کروڑ لڑکیاں ہم تمہیں نا دکھا چکے ہیں لائیو سامنے بٹھا کے HD رزلٹ کے ساتھ تمہیں دکھا دی ہیں، تو 15 کروڑ لڑکیاں ہیں دنیا کے اندر اس وقت، تو ان میں سے 14 کروڑ 99 لاکھ 99,999 تمہیں دکھا دی ہیں، ایک رہ گئی ہے دیکھنی ہے۔ تو یہ ایسا خبیث یہ عادت ہوتی ہے کہ یہ نفس کہے گا ہاں ہاں دیکھنی ہے، تو وہ 14 کروڑ 99,99,999 دیکھ کر بھی اس کا دل نہیں بھرتا، وہ کہے گا نہیں جو ایک رہ گئی ہے نا وہ بھی دکھاؤ۔ اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں دیے ہیں نا وہ ناممکن نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا جی بڑا مشکل ہے، اور مشکل اس کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزارنے کی فکر نہیں لگی، مشکل صرف اس کے لیے ہے جس کو اس چیز کی طلب نہیں ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمانے لگے کہ مجھ سے ایک نوجوان لڑکا بیعت ہوا تو اس کے والد کی کپڑے کی دکان تھی، تو اب کپڑے بھی لیڈیز کپڑے، جینٹس نہیں صرف لیڈیز کپڑے، تو اب اس لڑکے کی عمر تھی جب وہ بیعت ہوا 22 سال۔ اب 22 سال کیسی جو ہے نا وہ بالکل ایک شیطان کی طرف سے بھی دعوت ہوتی ہے گناہوں کی، نفس کی طرف سے بھی دعوت ہوتی ہے، دوستوں کی طرف سے بھی دعوت ہوتی ہے، ماحول کی طرف سے بھی دعوت ہوتی ہے، انٹرنیٹ کی طرف سے بھی دعوت ہوتی ہے، اور یہ کوئی آج سے 600 سال پہلے کی بات نہیں، آج کل کی بات تھی وہ لڑکے کی۔ تو 22 سال اس کی عمر، تو اللہ نے اس کو مطلب وہ بیعت ہوا، اس نے اپنی ذات پر اپنے اعمال پہ محنت کرنی شروع کی، تو اللہ کے فضل سے اس نے اپنی نظر کی حفاظت کا بڑا اہتمام رکھنا شروع کر دیا۔ تو اب اس کے جو والد تھے وہ انہوں نے اس کو دکان پہ بلا لیا کہ بھئی تم دکان پہ آیا کرو، کام دیکھو۔ تو اب وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ساری کی ساری ڈیلنگ بھی اپنے بیٹے کے حوالے کر دی کہ بھئی اب تم نے ہی سارا کچھ دیکھنا ہے، تو اگر کوئی بات کبھی کو پوچھنی ہو تو میں سے پوچھ لیا کرو۔ تو
تو وہ جہاں وہ رہتا تھا وہ شہر بھی چھوٹا سا تھا، قصبہ ٹائپ شہر تھا. تو 5 سال تک نا انہوں نے وہ کپڑے کا کاروبار کیا. تو وہ اس کپڑے کی دکان پر جو خواتین کپڑے لینے آتی تھیں، تو 5 سال گزرے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا کوئی کاروبار وغیرہ چینج کر لیا، کوئی اور کاروبار کر لیا. تو 5 سال کے بعد نا اس قصبے کی خواتین قسم کھا کے یہ گواہی دیا کرتی تھی کہ ان 5 سالوں میں نا اس لڑکے نے ایک دفعہ بھی ہماری طرف نا ایسے کر کے نہیں دیکھا، جیسے ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے ہیں، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ. یہ چیز غلط ہے. اب انسان ہے، اس کی ٹیچر فیمیل ہے، اس کی میڈم فیمیل ہے، ٹھیک ہے، اس کی پروفیسر فیمیل ہے. اب یہ ہوتا ہے ہاں جی میڈم جی کیا پوچھا، یہ نہ ہو. جو تو نا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ یہ کام خراب کرتا ہے. انسان نے اس سے بات کرنی ہے، اس کو اس کے سوال کا جواب دینا ہے، تو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہے نا، اس سے بندہ تھوڑا سا نا وہ اچڑتی پچڑتی سی نظر جو ہے نا وہ تھوڑی اوپر نیچے کرتا رہے، تو انسان کی بچت ہو جاتی ہے. تو انہوں نے 5 سال کے بعد نا یہ قسم کھا کے کہا کہ اس نے کبھی ہمیں سر اٹھا کے نہیں دیکھا. کپڑے کا کاروبار بھی کرتا تھا، ڈیلنگ بھی کرتا تھا. اور پھر وہی بزرگ کہنے لگے کہ میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں مجھے نا ایک علاقے کا کوئی نمبردار تھے گاؤں کے، تو وہ ملے تو مجھے نا وہ تنہائی میں لے کے بیٹھ کے نا رونے لگ گئے. تو وہ مجھے کہتے کہ میں نے وہ اللہ کی شان تھی کہ وہ جو میں نے وہاں پہ جو تھوڑی بہت بات کی تھی وہ بھی نظر کی حفاظت پر ہی کی تھی. تو وہ کہتے وہ مجھے بعد میں نا وہ 10-12 جو دیہات تھے ان کا جو نمبردار تھا وہ مجھے علیحدہ لے کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت میری جو عمر ہے نا وہ اس وقت تقریباً 80 کے قریب ہو چکی ہے، لیکن میرے سے یہ جو اپنی نظر سے حرام دیکھنے کی عادت ہے نا یہ نہیں چھوٹ رہی. اب وہ نہ وہ کیا ہے گیا، وہ کچھ بھی نہیں. جس کی عمر 80 سال ہے، بس ایک حرص ہے، ایک ہوس ہے. تو جس کو فکر لگ گئی، جس کو طلب ہے، جس نے نیت کر لی، وہ 22 سال کا کنوارا ہو کے بھی یہ سارا کچھ کر سکتا ہے. جس کے اندر طلب نہیں ہے، جس کو شوق نہیں ہے، جو مطلب بہانے کرتا ہے، وہ 80 سال کی عمر بھی ہو جاتی ہے تو وہ بیچارہ پھر FIC کی ایمرجنسی میں بھی لیٹا ہوگا. پتہ ہوا ان سویرے جنازہ ہوا، شام کے 7 بج چکے ہیں اور بس رشتہ داروں کو فون ہو چکے ہیں آ جاؤ حاجی صاحب اخیر تھے یار، ڈاکٹر نے جواب دیتا ہوا. تو وہ لیور سینٹر کی ایمرجنسی میں ہے یا جناب وہ ڈائلسس کے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، صبح فجر ٹائم جنازہ ہو جانا اس کا، مطلب اس کی جو کنڈیشن ہے وہ اس وقت بھی لیٹ کے نرسوں کو نہ کوئی ادھر نو جا رہی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر نو جا رہی اس کو دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی مرتے وقت تک وہ بیماری ساتھ جاتی ہے. بس فکر نہیں ہوگی بس. تو اس لیے اسی چیز کا نام ولایت ہے، اسی چیز کا نام بزرگی ہے. تو ہمیں جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ کنسیپٹ بنے ہوئے ہوں نا، ہمیں ان کا یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ بھئی یہ بہت زیادہ نفلیں، بہت زیادہ تسبیحات، بہت زیادہ ذکر وظیفے، بہت زیادہ نفلی روزے، ان چیزوں کا ولایت کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان اولیاؤہ الا المتقون، بس کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ صرف متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنے والے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا وہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو گئی. تو ہمیں لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. لوگ کی کہیں گے میری وہ فلانی کزن مینوں کی کہوں گی، اور میری فلانی کلاس فیلو مجھے کیا بھی کہتے رہے، ہمیں کیا. تو ہمیں ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، اور جب ہمیں صرف ایک اکیلے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگ جائے گی تو وقتی طور پہ ایسا ہمیں لگے گا کہ ہمارے ساتھ والے، ہمارے کزن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست وہ ہم سے ناراض ہو گئے. لیکن ایک وقت اللہ کے فضل سے ایسا آئے گا کہ جو آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مخلوق کی ملامت کی اور طعنوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو بھی اس بندے سے راضی کر دیتے ہیں.
نا بھائی. تو اس لیے ہمیں نا اس چیز کو اختیار کرنا ہے. جیسے ہم کبھی بہت جو بڑی سڑکیں ہوتی ہیں نا اس پہ ٹی جنکشن آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا ٹی جنکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ رائٹ سائڈ پہ جا سکتے ہیں یا لیفٹ سائڈ پہ جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے آپ رائٹ سائڈ پہ بھی چلے جائیں لیفٹ سائڈ پہ بھی چلے جائیں, آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک سائڈ کا انتخاب کرنا پڑے گا. تو اسی لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ٹھیک ہے, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اللہ تعالی ہمارے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دے, تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ جو ایک ہمارا سٹائل چلتا ہے نا, رب بھی راضی تے جگ بھی راضی, یہ سٹائل نہیں ٹھیک. ہمیں ایک راستے کو نا اختیار کرنا پڑے گا, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اس میں ایک اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے بھائی اس کی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نا فکر دے دے. اور جب انسان کو فکر لگ جاتی ہے نا ایک چیز کی, تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو آسان کر دیتے ہیں. تو آج کے دور میں اپنی جو نظر کی حفاظت ہے نا, جس نے نظر کی حفاظت کر لی اس کے لیے تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہے. جس نے نظر کی حفاظت کر لی اس کے لیے جھوٹ سے بچنا بھی آسان ہے. جس نے نظر کی حفاظت کر لی اس کے لیے غیبت سے بچنا بھی آسان ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک آدمی کے بازوؤں کے اندر, ایک آدمی کے مسلز کے اندر, جسم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ گائے کو دھکا مار سکتا ہے, گائے کو دھکا مار کے اس کو نیچے گرا سکتا ہے نا. تو جو آدمی گائے کو دھکا مار کے نیچے گرا سکتا ہے وہ اپنے بازوؤں سے مرغی کو بھی اوپر اٹھا سکتا ہے, کیونکہ گائے کو دھکا مارنے کے لیے زیادہ جسمانی قوت چاہیے, مرغی کو اٹھانے کے لیے تھوڑی قوت چاہیے. تو اسی طرح سے اپنی نظر کو حرام سے بچانے کے لیے زیادہ روحانی قوت چاہیے. جو اپنی نظر کو حرام سے بچانے کی پریکٹس, محنت, کوشش کر لے گا, اس کے لیے گانوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا, ٹھیک ہے, جھوٹ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا, غیبت سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا, تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا. اور ایک آدمی ہے وہ بڑا پکا تہجد گزار ہے, رات کو 2 بجے اٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب ساتھ میں اپنے جسم کے اعضاء سے گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہے. اور ایک آدمی ہے وہ عشاء پڑھ کے تسلی سے سکون سے سوتا ہے, کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں کرتا, 2 بجے اٹھ کے تہجد بھی نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, اور صبح جو ہے وہ فجر 5 بجے ہوتی ہے, 4:40 پہ اٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, لمبی سی انگڑائی لیتا ہے, باتھ روم جاتا ہے, وضو کرتا ہے, جا کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, لیکن اپنی آنکھوں سے گندگی جو ہے نا وہ اس کو امپورٹ نہیں کرتا. یہ اس تہجد گزار آدمی سے جو 2 بجے اٹھ جاتا ہے لیکن اپنی نظر کی, اپنی کان کی, اپنی سوچ کی, اپنے دل دماغ کی حفاظت نہیں کرتا, اس کی نسبت یہ والا جو آدمی ہے جو اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے, بہت زیادہ نفلیں نہیں پڑھتا, بہت زیادہ نفلی اعمال نہیں کرتا, یہ اس سے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے ہمیں نا اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. بات تو ہم نے کرنی تھی, میں اس کو بتایا تھا قاتلان حسین کا بدترین انجام, تیار میں نے یہ کیا ہوا تھا, لیکن وہ بس اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس پہ نہیں بات ہونی تھی. تو اس لیے نا ہمیں اس پہ بڑا, ہمیں یوٹیوب ہے ہماری, ایک اعتبار سے ہماری ضرورت ہے, اتنی بھی نہیں ہے جتنی ہم نے تکے سے بنا لی ہے. تو اکثر جو ہے نا وہ یوٹیوب کھولتے ہیں تو سامنے جو ہے وہ ایک محترمہ آئی ہوتی ہے ایڈ کی شکل میں, تو وہ بھی بد نظری چل رہی ہے ہماری. کوئی ہم یوٹیوب چلاتے ہیں, ہم نے کو اپنا کوئی لیکچر دیکھنا ہے یا کوئی اور اس طرح کی ہم نے کوئی چیز مطلب جو ہماری ضرورت ہے وہ دیکھنی ہے, تو کوئی ایڈ آ جاتا ہے, اس میں میوزک چل رہا ہوتا ہے, تو بندے کو پہلے ہی جو ہے نا وہ 95 یا 96% ایک چیز کا نا بندے کو یقین ہوتا ہے کہ یار یہ میں جس چینل کو وزٹ کر رہا ہوں یہ مونیٹائز ہے. اندازہ ہوتا ہے بندے کو, پتہ ہوتا ہے جس کے ملین میں سبسکرائبر ہیں یا لاکھوں میں سبسکرائبر ہیں, تو اس کی ہر ویڈیو سے پہلے ایڈ آنا ہی آنا ہے.
اور 2 آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بندہ اس میں کوشش اس وقت یہ کر لے کہ بندہ وہ اس وقت میں اس کا جو والیوم ہے اس کو 0 کر دے، تو میوزک سے بچ گئے. جب ویڈیو شروع ہوگی، جو لیکچر سننا چاہتے ہیں، جو بھی ہم اپنے کام کی بات کو سننا چاہتے ہیں، وہ جب شروع ہوگی والیوم کو اوپر کر لو، تو میوزک سے بچ گئے. اور اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی اس پہ ایڈ آنا ہے اس میں 100% جو ہے نا وہ کوئی فیمیل ہی ہوتی ہے. تو ہم اپنی نظر کو پہلے ہی دائیں بائیں رکھ لیں اس وقت کہ جب وہ 4-5 سیکنڈ کا تو ایڈ ہوتا ہے، اتنی دیر کے لیے ہم اپنی نظر کو دائیں بائیں رکھ لیں. تو یہ آج کل کے دور میں نا ہمارے لیے بد نظری کے نظر کے غلط استعمال کے نا یہ نئے رستے کھل چکے ہیں کہ جن کی طرف ہمارا بالکل دھیان نہیں جاتا. اچھا خاصا ایک دیندار آدمی ہوتا ہے، وہ دینی پوسٹ ہمیں جو ہے نا وہ سینڈ کرتا ہے، پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے، بڑا ٹکا کے بالکل ڈسکو ڈانس والا میوزک، آگے پوسٹ ہے وہ اسلامک ہے. تو یہ ہمارے کانوں سے گندگی تو اندر جا رہی ہے. اور ہمیں ایسے آدمی کو وہ بھی جو ہے نا وہ آج کل نا وہ ایک ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں آج کل نا ہمارا انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرنے والوں کا نا یہ ایک عقائد میں نا پتہ نہیں ایک نئے عقیدے کا اضافہ ہو چکا ہے کہ میسج میں لکھی گئی بات پر عمل کرنے کا اجر نہیں ہے، میسج میں لکھی گئی بات کو فارورڈ کرنے کا زیادہ اجر ہے. یہ ایک عقائد میں نیا عقیدہ شامل ہو چکا ہے. نہ وہ جس کو وہ میسج آ رہا ہے اس نے دیکھنا کیا لکھا، پھر وہ اگے پیج دو، فٹافٹ سینڈ کر دو، اس کو فارورڈ کر دو اس کو آگے. پتہ نہیں ہمارا نا یہ ایک نیا عقیدہ بن چکا ہے کہ عمل کا اتنا اجر نہیں ہے جتنا اس کو فارورڈ کر دینے کا. جس کو ہم بھیجتے ہیں وہ بھی اچھا دینی پوسٹ آ گئی، انہوں اگے فارورڈ کر دیں. تو ہمیں اس کو نا پیار محبت سے کہہ دینا چاہیے کہ بھئی آپ نے بڑا اچھا میسج بھیجا ہے، بڑی اچھی آپ نے یہ پوسٹ سینڈ کی ہے، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے. تو اس لیے نا ہمیں اپنی ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، اسی چیز کا نام بزرگی ہے، اسی چیز کا نام ولایت ہے. بہت زیادہ لمبے چوڑے نفل، بہت زیادہ لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہوتے، نہ کریں. اور بلکہ ہم جب وہ آج کل آخری بات ہے کہ ہم جب وہ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں نا جی وہ امام فلاں رحمۃ اللہ علیہ روزانہ جو ہے وہ 500 نفل پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ فلاں جو بزرگ تھے وہ روزانہ جو ہے وہ اتنے 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرتے تھے زبان سے، یا جو فلاں بزرگ تھے وہ فلاں چیز کو، فلاں وظیفے کو ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کر لیا کرتے تھے. تو اس میں نا ہمارے جو آج کل کے جو صوفیہ ہیں، حضرات ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس دور کی، یعنی جس دور کی ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں نا، اس دور میں لوگوں کی غذائیں کچھ اور تھیں، ان کی صحتیں کچھ اور تھیں، ان کی ہمتیں کچھ اور تھیں. تو اس لیے ان کو وہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے جو لمبے لمبے جو وظیفے ہوتے تھے، ساری ساری رات ان کا جاگنا، عشاء کے وضو سے ان کا فجر کی نمازیں پڑھنا، ان کی صحت پر کوئی برا اثر نہیں ڈالتا تھا، کیونکہ ان کی صحت اچھی تھی، ان کی خوراک اچھی تھی. جبکہ آج کل تو ہمارے ہاں کوئی چیز خالص نہیں ملتی، تو اس وجہ سے ہماری صحت بھی ویسی ہے. تو اگر ہم اس آج کل کی جو ہے نا وہ کمزور صحتوں کو، صحت کے ساتھ وہ آج سے 700-800 سال پرانے ذکر وظیفے شروع کر دیں گے تو ہمارے دماغ میں خشکی ہو جائے گی. ہمیں پھر اپنے باقاعدہ ذہن کا، دماغ کا، اعصاب کا علاج کرانا پڑے گا اس کی خشکی کی وجہ سے. تو اس لیے ہمارے جو آج کل کے جو حضرات ہیں نا وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی لمبے لمبے وظیفے، لمبے لمبے نفل، راتوں کی تہجدیں اور اتنے اتنے پارے قرآن پاک کی تلاوت کے، بھائی اگر تم سے نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا تھوڑا کر لو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اور ایسی زندگی گزارو کہ تمہارا ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی میں بسر نہ ہو. تو اللہ کے فضل سے انسان آج کے دور کا جو مسلمان ہے، اللہ کے فضل سے ان 500-600 سال پہلے کے بزرگوں کی صف میں انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا، نفلی اعمال تھوڑے کر کے، لیکن اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک کے.
ہے نا بھائی. تو اس لیے یہ آج کل کے دور میں نا اللہ تعالیٰ کی ولایت کو حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو اور ولی بننے کا، بزرگ بننے کا، یہ آج کل کا شارٹ کٹ راستہ ہے نا بھائی. تو اللہ پاک ہمیں نا ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.